بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے، اس پاک پروردگار کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. ناظرین کرام، آج 21 رمضان المبارک کی رات ہے اور الحمدللہ آج سے جو طاق راتیں ہیں ان کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. اور آج اس لیے ہم وقت سے پہلے آپ کے سامنے حاضر ہوئے اور آج یہ خاص محفل جیو ٹیلی ویژن کی اسکرین پر آپ کے لیے سجائی گئی ہے. اس کے ساتھ ناظرین کرام 21 رمضان المبارک کو نسبت ہے ایک عظیم ہستی کے ساتھ. ناظرین کرام، آج جس خاص ہستی سے اس خاص دن کو نسبت ہے، خلیفہ راشد فاتح خیبر امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یوم شہادت ہے. آج ان کی جو فضائل ہیں، جو مناقب ہیں، اس پر ہم گفتگو کریں گے اپنے علماء کرام سے. ناظرین کرام، حضرت علی کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب
اسد اللہ، حیدر اور مرتضیٰ آپ کی القابات. بہت ساری چیزیں جو زندگی میں آپ نے کی اس سے اسلام کو اور طاقت ملی، اسلام پروان چڑھا. اسلام میں سبقت کا معاملہ ہو یا ہجرت کی شب رسول اللہ کے بستر پر سونے کی سعادت حاصل کرنے کا معاملہ ہو، جنگ بدر ہو یا پھر جنگ خیبر ہو، حاضرین کرام، آپ کی جو ذہانت تھی، آپ کی جو شجاعت تھی، اس نے اسلام کو اور مضبوط بنایا. الحمدللہ. آج آپ کے فضائل و مناقب پر ہم گفتگو کریں گے اپنے علماء کرام سے. آج ایک خاص محفل یہاں پر سجائی گئی ہے جو آپ دیکھیں گے. آج یہ طویل ٹرانسمیشن ہوگی آپ تمام ہی لوگوں کے لیے، اور خاص طور پر اب چونکہ ہم تیسرے عشرے میں داخل ہو رہے ہیں اس پر خاص طور پر گفتگو کی جائے گی. جہنم سے نجات کا یہ عشرہ ہے، لیکن ہم آج اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کریں گے. قاری زین العابدین صاحب، جزاک اللہ، بہت شکریہ، آپ نے تلاوت کلام الرحمن پیش کیا. ہمارے ساتھ مفتی عمران الحق کلیانوی صاحب آج سحر نشریات میں بھی الحمدللہ موجود ہیں. آپ سب یہ تینوں افراد جو ہمارے ساتھ سحر افطار نشریات میں موجود ہوتے ہیں، آپ ان سے واقف ہیں. فصیح الدین سہروردی بھائی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، عمران شیخ اتاری صاحب اور فرحان علی وارث، تینوں ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ناظرین کرام، ثنا خوان تینوں ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں اور آج کی اس خوبصورت محفل میں یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. مفتی صاحب یہاں پر موجود ہیں. آج بہت سارے معاملات پر ہم نے گفتگو کرنی ہے. مفتی صاحب، سب سے پہلے تو چونکہ آج ہم نے طاق راتوں سے متعلق بھی بات کرنی ہے، ان کی کتنی فضیلت ہے، لیکن میں چاہتی ہوں سب سے پہلے ہم بات کریں جو تیسرا عشرہ اب آ چکا ہے، دوسرا عشرہ ہم سے رخصت ہوا، جہنم سے نجات کا یہ عشرہ، اس کی کیا فضیلت ہے اور مسلمانوں کو کن چیزوں پر بہت زیادہ اس پر عمل کرنا چاہیے اس عشرے میں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و صلی علی رسول الکریم. رمضان المبارک کو جو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا، اس حدیث میں جو آتا ہے، آخری حصہ ماشاءاللہ شروع ہو چکا اور ہم خوش نصیب ہیں کہ اس میں ہم لوگ داخل ہو گئے الحمدللہ. سب سے پہلے تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب کریم کا شکر ہے کہ ہم دنیا میں موجود ہیں اور ہمیں یہ مواقع مل رہے ہیں. عتق من النیران جس کو کہا گیا ہے کہ یہ دوزخ سے نجات کا عشرہ ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوورال پورے مہینے کے لیے فرمایا کہ اس کے اندر تمہیں جنت کی طلب یعنی جنت کا سوال کرنا ہے اور دوزخ سے پناہ مانگنی ہے. ایک بزرگ تھے، ان کے ایک شاگرد مرید نے ایک شعر کہا بڑے خوشی کے اندر اور اپنے شیخ کے سامنے پیش کیا کہ بڑی داد ملے گی مجھے، اور جا کے پیش کرنے کے بعد کہنے لگے اگر بخشے زہ قسمت نہ بخشے تو شکایت کیا، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. اچھا، یہ شعر انہوں نے کہہ دیا اور شیخ کے سامنے رکھا کہ حضرت میں نے شعر کہا ہے کہ اگر بخشے زہ قسمت نہ بخشے تو شکایت کیا. کبھی کوئی شکایت نہیں، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، کہ ہم نے اس سر جھکا دیا، جو دل چاہ کر لیں، دوزخ میں پھینکنا دوزخ میں ڈال دیں، جنت میں ڈالنا جنت میں. اب اپنے تئیں یہ بڑے خوش تھے کہ میں نے بڑا اچھا شعر کہا ہے. شیخ نے جب ان کا شعر سنا تو کہنے لگے یہ شعر صحیح نہیں ہے، اس میں تو بڑی جسارت والی بات ہے. شعر کو یہ ہونا چاہیے اگر بخشے زہ قسمت نہ بخشے تو کروں زاری، کہ بندے کی یہ خواری کیوں مزاج یار میں آئے. سبحان اللہ. کہ اگر اللہ بخش دیتے ہیں تو زہ قسمت، نہ بخشے تو زاری کروں گا، گڑ گڑاؤں گا، معافی مانگوں گا. ارے ہم کیوں اپنی یہ خواری مزاج یار میں پہنچائیں کہ جی ہم دوزخ میں جانے کے لیے تیار ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والا عشرہ شروع ہو چکا ہے، اس سے ہمیں بھیک مانگنی ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ مکھی کے سر کے برابر بھی اگر آنسو کا ایک قطرہ ندامت اور توبہ کا ٹپک جاتا ہے اور وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ سے کہ یا اللہ مجھے بخش دیجئے، اللہ چھوٹے سے ننھے سے قطرے کی وجہ سے اس دوزخ کی آگ کو جو ہزاروں سال سے دہک رہی ہے فوراً اس کے حق میں ٹھنڈا فرما دیتے ہیں. ہاں، تو یہ وہ لمحات شروع ہو چکے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے آنسو بہائیں. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم سب کے پیارے آقا نے یہ بھی فرمایا کہ چونکہ رونا اختیار میں نہیں ہے تو آپ نے فرمایا اگر رونا نہ آئے تو رونے والی شکل بنا لو. یعنی ہم ایکسپریشن دیتے ہیں کہ رونے والی شکل بنا لیں، میسلی شکل جس کو ہم کہتے ہیں، بچہ جیسے رونا نہ اس کو زبردستی شکلیں بنا رہا ہوتا ہے، ایسی اگر شکل بھی ہم بنا کے اللہ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روتی ہوئی شکل کو دیکھ کر بھی اللہ پاک تمہیں بخش دیں گے. تو یہ وہ عشرہ شروع ہو چکا کہ ہم دوزخ سے نجات طلب کریں اپنے لیے بھی اور اپنے عزیز و اقربا کے لیے بھی کہ اللہ ہم سب کو دوزخ سے نجات عطا فرما دیجیے. حضرت علی کی یوم شہادت 21 رمضان المبارک کی یہ شب، ہم اس پر باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. آپ کے فضائل و مناقب سے اگر ہم آج آغاز کریں اور پھر ایک بریک کے بعد علامہ صاحب بھی یہاں پر ہوں گے، پھر ان سے بھی اس پر گفتگو کریں. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ وجہہ علیہ السلام جتنا بھی کرن کے لیے کم ہے کہ وہ ان کی ساری نسبت ایسی ملی ہوئی ہے. اسلام لانے والوں میں السابقون الاولون کے اندر ہیں، یہ ینگسٹر میں بالکل جو بچے تھے کم عمر، ان میں سب سے پہلے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی ہستی وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو اسد اللہ، اللہ کا شیر، جو اللہ کا شیر ہو پھر اس کو کہنے کے اس کو ساری چیزیں آگے اس کے ہیچ ہیں پھر تو ماشاءاللہ. فضائل کے اندر دیکھیں تو دیکھیں کتنے سارے فضائل اللہ نے عطا فرمائے. ایک تو سب سے پہلے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی، آپ کے گھر میں تربیت ہوئی، سلسلہ نسب پورا ایک جا رہا ہے، یہ نسبت. دوسری طرف نسبت دیکھیں تو آپ کے داماد ہیں، داماد کے ساتھ ساتھ جو جنت کے سردار ہیں حضرات حسنین کریمین، ان کے بابا یعنی ماشاء اللہ والد گرامی، یہ نسبت. ادھر دیکھیں زوجہ محترمہ، اتنی مقدس کائنات کی ہستی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہا، کہ جو سیدہ کائنات ہیں اور جنت کی تمام خواتین کی سردار ہیں، تو ان کے زوجہ محترم ہیں. یہ کوئی ایک نسبت ہو تو انسان اس پہ ذکر کرے. اللہ نے نسبتوں کا فضیلتوں کو مجموعہ بنا رکھا ہے. اور جو ایک بڑی سعادت آپ کو ملی وہ یہ کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جس رات کو ہجرت فرما کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ کا بستر رسالت کہ جس پر ہر کوئی استراحت نہیں کر سکتا، کسی کی مجال نہیں ہے، اس پر آپ نے ان کو استراحت کے لیے اپنا خلیفہ مقرر فرمایا کہ آپ رات کو یہاں پہ آرام فرمائیں، اور جتنی امانتیں میرے پاس دشمنوں کی بھی ہیں وہ سب امانتیں ان تک پہنچا کے پھر آپ صبح تشریف لے آئیں. تو فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی موت کا، زندگی کا کبھی مجھے یقین نہیں ہوتا کب موت آ جائے، زندگی کب ختم ہو جائے، لیکن اس رات میں اطمینان سے بے فکری کے ساتھ مجھے یقین تھا کہ آج کی رات مجھے موت نہیں آنی، چونکہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پہ استراحت فرما کے لے کے گئے کیونکہ امانت میرے ذمہ چھوڑی ہے تو امانتیں پہنچیں گی، تو آج کی رات مجھے موت نہیں آنی. تو یہ تو وہ موٹے موٹے فضائل جو میں نے ابھی بیان کیے، اور باقی اس پہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ ہم شکر گزار ہیں، ہمیں جوائن کیا ہے علامہ کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب نے. علامہ صاحب بریک پر جانے سے پہلے دیگر معاملات پر گفتگو ہو رہی تھی، کلام بھی یہاں پر سنیں، آپ کا انتظار تھا آپ آئیں اور پھر ہم شروع کریں گفتگو. آج جس عظیم ہستی سے منسوب ہے یہ رات اور کل کا پورا دن بھی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، ہم چاہتے ہیں کہ ان کی جو ذہانت، شجاعت، ان کی ذہانت سے جو اسلام کی خدمت ہوئی اس سے ہم گفتگو کا آغاز کریں. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. سب سے پہلے عقیدت، محبت، احترام کے ساتھ بارگاہ مولا علی میں سلام پیش کرتا ہوں. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ لوگ جو سب سے پہلے ایمان لائے، ان میں حضرت علی شامل ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی گھر میں پرورش پائی، سبحان اللہ، نبی پاک کی تربیت میں رہے، چچا زاد بھائی بھی ہیں، جنت کی عورتوں کے سردار کے شوہر ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار کے والد ہیں، سبحان اللہ، اور خود تمام اولیاء کے سردار ہیں. جو پہلی امتوں میں ولی ہوئے ان کے بھی سردار ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک، ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مؤمن، بے شک علی مجھ سے ہے، میرے اہل بیت سے ہے، میرے خون سے ہے، میرے گھر والوں سے ہے، اور ایک ترجمہ یہ کہ میرا ہے. اور میں علی سے ہوں کہ علی میں جو کمال ظاہر ہوگا وہ میرا ہی ہوگا، اور وہ ہر مومن کا ولی ہے. ولی کے معنی دوست اور مددگار کے ہوتے ہیں. تو یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مددگار اور دوست اور پیارا رکھتا ہے وہ حضرت علی کو بھی پیارا رکھتا ہے. آپ نے ان کے جو 7 نام کے کرم اللہ وجہہ، اس کی وجہ بتا دوں.
باقی سب کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے. ان کا ذکر آئے تو کرم اللہ تعالی وجہہ. منافق جو تھے جن کی زبان پر ایمان کے کلمے تھے دل میں ایمان نہیں تھا، قرآن نے ان کو منافق کہا ہے. وہ حضرت علی کے چہرے کے بارے میں برا جملہ کہتے تھے. میں وہ جملہ نہیں کہہ سکتا. تو اس کے جواب میں یہ کہا گیا کہ یہ وہ ہیں جن کے چہرے کو اللہ نے عزت دی ہے. یہ مراد ہے کرم اللہ تعالی وجہ. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جو اعزاز عطا کیے ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ ان کی ذات کو کسوٹی بنا دیا ہے. کسوٹی یہ جیولر حضرات سونا رگڑ کے دیکھتے ہیں اصلی ہے یا نہیں. جی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ علی سے محبت رکھے گا ایمان والا، علی سے بغض رکھے گا منافق. تو اب جس کو چیک کرنا ہے کہ وہ مومن ہے یا نہیں، ذکر علی اس کے سامنے کیا جائے. اگر وہ خوش ہوتا ہے تو مومن ہے، اور اگر اس کے بل پڑتے ہیں تو وہ منافق ہے. حضور نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا و آخرت میں میرا بھائی ہے. بہت بڑا اعزاز. اب آپ نے مجھے دو باتیں کہی ہیں، شجاعت کی اور ذہانت کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں اور حضرت علی اس کے دروازہ ہیں. سبحان اللہ. اس حدیث کو ان الفاظ کے ساتھ بھی کچھ لوگ پڑھتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں. چنانچہ حضرت علی کو یہ شان حاصل، ان کا اعلان تھا مجھ سے جو چاہو پوچھو میں جواب قرآن سے دوں گا. کوئی بات. ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. دو خواتین کے ہاں بچے ہوئے، جو مڈ وائف جس کو ہم اردو میں دائی کہتے ہیں، اس وقت یہ میٹرنٹی ہومز نہیں تھے. تو دائی ایک تھی. ایک ہی گھر میں دو خواتین کے ہاں بچے ہوئے، ایک کے ہاں لڑکا اور ایک کے ہاں لڑکی. وہ دائی بھول گئی کہ کس کا لڑکا تھا کس کی لڑکی. اس زمانے میں ڈی این اے وغیرہ یہ ٹیسٹ نہیں ہوتے تھے، اور مشکل پیش آ گئی کیونکہ آگے رشتے ناتوں کے مسئلے، سارے پوری زندگی کا سوال. اور دونوں عورتیں دعویٰ کر رہی ہیں کہ لڑکا میرا ہے. یہاں ایک بات کرنے کو جی چاہتا ہے کہ خود عورت لڑکی کو نہیں پسند کر رہی، بالکل ایسے ہی، جبکہ مردوں کو داد دیں کہ یہ لڑکیوں کو پسند کر لیتے ہیں. بہرحال حضرت علی کے چونکہ فرمان تھا، وہ آپس میں جھگڑا پڑ گیا. تو کسی نے کہا کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مولا علی کی بارگاہ میں چلتے ہیں، وہ قرآن سے جواب دیں گے، شک دور ہو جائے گا. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس آئے تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس طرح کے سوالوں کے لیے تو نہیں کہا تھا میں نے، لیکن آپ نے فرمایا ایسا کرو، دو پیالے ایک جیسے لو اور ان خواتین سے کہو کہ دونوں میں دودھ دیں. جس کا دودھ بھاری ہے اس کا لڑکا ہے، جس کا دودھ ہلکا ہے اس کی لڑکی ہے. اچھا. تو لوگوں نے پوچھا آپ نے یہ کون سی آیت سے مسئلہ نکالا؟ فرمایا وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، اللہ فرماتا ہے ہم نے لڑکے کا حصہ دگنا رکھا ہے. شک بھی دور ہو گیا، مسئلہ بھی حل ہو گیا. یہ وہ ہستی ہیں، غدیر خم کا موقع تھا. میرے آقا کریم اللہ کی عطا سے سب کچھ جاننے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد من کنت مولاہ فعلی مولا. ایک روایت میں فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں، مولا کے معنی وہی مددگار، پیارا، رہبر. تو جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے. تو جب نبی پاک کے وہ مظہر ہیں اور شہر علم کے دروازہ ہیں،
حکمت کے گھر کے دروازہ ہیں تو ان کا علم کتنا ہوگا. اور اس حوالے سے یہ بات بھی کی جاتی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تھا تو حضور کی آنکھ کے حلقے میں جو پانی رک گیا تھا وہ انہوں نے پی لیا تھا. تو فرماتے تھے مجھے اس کی وجہ سے علم ملا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے بارے میں جو ارشادات ہیں بہت زیادہ ہیں. شجاعت کا یہ حال کہ حضرت علی بدر کے میدان میں یہ ذوالفقار، لوگ ذوالفقار کہتے ہیں، ذوالفقار وہ دندانے تھے نا ان کو فقار کہتے ہیں. تو حضور کی تلوار تھی، نبی پاک نے ان کو عطا فرمائی تھی اور جنگ بدر میں 70 افراد مارے گئے تھے جن میں سے آدھے حضرت علی نے مارے تھے. اور غیب سے آواز آتی تھی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، علی جیسا جوان کوئی نہیں، ذوالفقار جیسی تلوار کوئی نہیں. خیبر کا موقع ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد، پہاڑ پر قلعہ ہے، نیچے سے پتھر مارتے ہیں اوپر جاتے ہوئے ہلکا ہو جاتا ہے، تیر چلاتے ہیں اس کی رفتار اوپر جاتے ہوئے سست ہو جاتی ہے، وہ اوپر سے پھینکتے ہیں تو نیچے تیزی سے آتا ہے. 3 بار حملے کیے، کامیابی نہیں ہوئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بخاری میں بھی موجود ہے کہ کل ہم جھنڈا اس مرد کو دیں گے جس کے ہاتھ پر اللہ فتح عطا فرمائے گا. یفتح اللہ علی یدی. نشانی کیا بتائی؟ یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ. یہ اتنی پیاری نشانی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. صحابہ کے لیے تو سونا مشکل ہو گیا، رات گزارنی مشکل ہو گئی. وہ خوش نصیب کے سرٹیفکیٹ مل رہا ہے. صبح ہوئی کہ سب کے چہرے حضور کے، یعنی نگاہیں حضور کے چہرے پر کہ کب یہ ہونٹ ہلیں گے اور اس خوش نصیب کا نام آئے گا. فرمایا این علی ابن ابی طالب، ابو طالب کے بیٹے علی کہاں ہیں؟ عرض کی حضور ان کی آنکھیں آئی ہوئی ہیں، آشوب چشم. حضور نے یہ نہیں فرمایا مجھے پتہ نہیں تھا، میں کسی اور کا نام لے دیتا. حضور نے فرمایا ان کو میرے پاس لاؤ. وہ 2 صحابہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے آ گئے، آنکھوں کی وجہ سے چلنے میں تکلیف تھی. حضور نے اپنے سامنے بٹھا لیا. فبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ، حضور نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن ڈالا. سبحان اللہ. حضرت علی فرماتے ہیں فبریا، مجھے نہیں پتا کہ وہ تھوک پہلے پھیلی یا میری آنکھیں پہلے ٹھیک ہو اللہ گئی. اکبر. حضور نے ان کو جھنڈا دیا. صحابہ نے کہا جب تک ہم اوپر نہیں جائیں گے، اندر نہیں جائیں گے، فتح نہیں ہو سکتی. حضرت علی نے فرمایا آؤ میرے ساتھ. اگر آپ نے کبھی قلعہ دیکھا ہو تو اس کے دروازے بہت بڑے ہوتے ہیں، بہت بھاری ہوتے ہیں، موٹے ہوتے ہیں. تو وہ قلعے کا دروازہ تھا، حضرت علی نے ایک ہاتھ سے اکھیڑ لیا اور اس کو ڈھال بنا لیا. تیر آ رہے ہیں اسی پہ لگ رہے ہیں. وہاں صحابہ اندر داخل ہو گئے. بعد میں 40 افراد اس دروازے کو اٹھاتے تھے، اٹھتا نہیں تھا. تو انہوں نے پوچھا آپ نے ایک ہاتھ سے کیسے اکھیڑ لیا؟ فرمایا قوت جسمانی سے نہیں، قوت ربانی سے اٹھایا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہاں ایک پہلوان تھا مرحب، 1000 آدمی سے اکیلا زور کرتا تھا، 3 من کی تلوار چلاتا تھا ایک ہاتھ سے. اتنا بڑا پہلوان. اس نے کہا قد علمت خیبر انی مرحب، پورا خیبر جانتا ہے میں مرحب ہوں. حضرت علی نے فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے ہی میرا نام حیدر رکھا ہے. حیدر شیر کو کہتے ہیں. تو وہ لوہے میں غرق تھا. خود ہوتا ہے رنگ لوہے کا، پہلے پگڑی باندھی، اس پہ خود رکھا، پھر کپڑا باندھا، پھر خود رکھا کہ کوئی تلوار مارے تو سر نہ کٹے. پھر پورا لوہے میں غرق. اتنا بڑا پہلوان لوہے میں غرق آیا. اس نے حضرت علی پہ وار کر دیا. حضرت علی نے اپنے آپ کو بچا لیا اور پھر اس زور سے تلوار ماری، دونوں خود کٹے، اس کا چہرہ کٹا، اس کا جسم کٹا، اس کا گھوڑا کٹا اور تلوار کی نوک زمین میں جا کے لگ گئی. پورے خیبر میں شور مچ گیا. یہ کیسا پہلوان ہے، یہ کیسا شخص ہے جس نے مرحب کے یوں 2 ٹکڑے کر دیے.
تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ان کا لقب ہے اسد اللہ الغالب، اللہ کے غالب آنے والے شیر. بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، اور وہ ہمارے بہت بڑے محسن ہیں. بلکہ میں ایک لفظ کہہ دوں، ان کا نام بہت بڑا ہے، دنیا بہت چھوٹی سی ہے. اللہ اکبر. علامہ صاحب آج ہم نے اب سحری کے چونکہ بالکل قریب ہیں، ہم نے ذکر کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی. میں چاہتی ہوں کہ چونکہ 21ویں شب ہے، اس شب کی بڑی فضیلت ہے، تو آپ اس شب کی فضیلت پر بھی کچھ رہنمائی کر دیں، اور جو آگے آنے والی طاق راتیں ہیں اس میں کیا کرنا چاہیے اس پر بھی بتا دیجیے. مکان کو عزت ہوتی ہے مکین سے جو اس میں رہتا ہے. بے شک. زمانے کو عزت ہوتی ہے کسی اہم واقعے سے جو اس میں واقعہ ہوا ہو. وہ ایک دن ہو، ہفتہ ہو، مہینہ ہو، سال ہو، زمانہ کہلاتا ہے. رمضان کی عزت ہے نزول قرآن سے، اور خاص طور پر قرآن کریم میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن کو اتارا قدر والی رات میں. قدر کے 3 معنی ہیں. عزت کے کہتے ہیں نا بہت قدر والا ہے. دوسرے قدر کے معنی تنگی کے ہیں. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. تیسرے قدر کے معنی تقدیر کے حوالے سے ہے. اس رات میں یہ تینوں ہیں. قدر والی رات ہے کہ قرآن اس رات میں اترا. تنگی اس حوالے سے کہ اس رات میں اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین ان پر تنگ ہو جاتی ہے. اور تقدیر یہ کہ شب برات میں جو لسٹیں تیار ہوئی تھیں وہ اس رات فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہیں پورے سال کے لیے. تو یہ رات قدر والی رات اس وجہ سے کہ اس میں قرآن اترا. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بنی اسرائیل نام ہے یعقوب علیہ السلام کا عبرانی زبان میں، ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. بنی اسرائیل کے عابدوں زاہدوں کا ذکر کیا، عبادت کرنے والے، نیکی کرنے والے، کہ ان میں ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے اپنی زندگی کا 1000 مہینے کے سال بنائے تو 83 برس 4 مہینے بنتے ہیں. اس طرح گزارا کہ دن میں روزہ رکھ کر اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور ساری رات عبادت میں گزاری. ایسے لوگ تھے. صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اول تو ہماری عمریں ہی اتنی نہیں ہوتی، پہلے 200-400 سال عمریں ہوتی تھیں، اور پھر ہر ایک کو جہاد کا موقع نہیں ملتا. تو کل قیامت کے دن اجر و ثواب میں بنی اسرائیل کے لوگ تو زیادہ ہو جائیں گے. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی امت کا خیال آیا، ادھر خیال آیا ادھر جبریل امین یہ صورت لے کر آ گئے کہ حضور اپنی امت سے فرما دیجئے کہ ان کو اللہ ایک ہی رات ایسی عطا فرماتا ہے جو 1000 مہینے کے برابر نہیں، 1000 مہینے سے بہتر. اب کتنی بہتر ہے وہ نہیں ہم مقرر کر سکتے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی وہ مزدور ہیں، کام کریں تھوڑا اجرت پائیں زیادہ. بڑے بڑے درختوں کے پھل چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، یہ امتی ایسے ان کے عمل چھوٹے چھوٹے ہیں، ان کے اجر بہت بڑے بڑے. تو یہ حضور نے خود فرمایا میری امت کی اوسط عمر ایوریج ایج جو ہے وہ 60 اور 70 کے درمیان ہے. تو یہ ایک رات مل گئی نبی کی برکت سے. فرمایا اس کو رمضان کے آخری 10 دنوں میں تلاش کرو، اور 10 دنوں کی طاق راتوں میں. آپ کے ہاں ایون اور آڈ کہتے ہیں نا، تو یہ ہوئی 21، 23، 25، 27، 29.
5 راتیں ہیں، ان میں ڈھونڈنا ہے۔ میں ایک بات بتا دوں، ہمارے ہاں جو رات ہے دوسرے کے ہاں وہ رات تو پہلے تھی، مثلاً مدینہ منورہ میں تو یہ روٹیٹ کرتی ہے، گھومتی ہے 10 دن، کہیں آج ظاہر ہوئی ہے کہیں کل ظاہر، یہ روٹیٹ کرتی ہے، یہ 10 دن پوری دنیا میں گھومے گی، اس کو پانا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ صرف ایک رات، ان 5 راتوں میں، اور آسانی کیا کی کہ ایک رات جاگو، اگلی رات آرام کرو، پھر اگلی رات، تو آسانی کر دی گئی۔ تو اس رات میں عبادت کا ثواب 1000 مہینے سے زیادہ، تو یہ انعام ملا ہے امت مصطفیٰ کو، اور یہ صرف خصوصیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کسی اور امت کو یہ نہیں ملی۔ بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا علامہ صاحب۔ میں چاہوں گا کہ میں بھی اور ہم سب آپس میں ایک دوسرے سے معافی چاہ کے دل صاف کر کے عبادت کریں تاکہ ہمیں فائدہ بھی ہو۔ تو میں بھی آپ سب سے معافی چاہتا ہوں، ویسے تو میں ہر گفتگو میں کہتا ہوں آخر میں کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ سے بھی معافی چاہتا ہوں، اللہ ہم سب کو معاف کرے اور ان مبارک راتوں کی برکات عطا فرمائے۔ علامہ صاحب آپ کا اور آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، اگر اسی گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں، جیسے ہمیں علامہ صاحب نے فرمایا کہ انعام ہے ہمارے لیے یہ جو رات ہمیں ملی ہے، کیا کیا جائے زیادہ سے زیادہ کہ اس کی جو برکتیں اور نعمتیں ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ سمیٹا جائے؟ مفتی صاحب جی دیکھیے، جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا کہ ہمارے کام چھوٹے اور ثواب بڑے مل جاتے ہیں، پہلے لوگ عمریں بڑی تھیں اور ثواب کم ہوتے تھے، تو اس میں اللہ رب کریم سے ہم جو کچھ بھی مانگے اسے اللہ پاک خوب بڑھا چڑھا کے دیتے ہیں۔ رمضان میں بس ہی 70 تک ہمارا ایوریج پہنچ جاتا ہے۔ اس سوال کا جواب حضرت سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال فرمایا تھا کہ اگر یہ شب میں پالوں تو میں اللہ سے کیا مانگوں، کیا سوال کروں؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے سوال کرنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ انک عفو، آپ سراپا معاف فرمانے والے ہیں، تحب العفو، معافی کو پسند بھی فرماتے ہیں، فاعف عنی، مجھ سے بھی آپ درگزر فرمائے، مجھے معاف فرما دیجیے۔ یہ بڑی افضل ہے، یہ دعا ویسے بھی کرنی چاہیے۔ اس شب کی یعنی آپ نے نچوڑ بتا دیا کہ اللہ سے ہمیں معافی مانگنی ہے، اپنے گناہوں پہ کیے ہوئے معافی مانگنی ہے۔ خود رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل فرمایا وہ تھا اعتکاف، اور اعتکاف وہ مجموعہ ہے تمام چیزوں کا کہ پوری دنیا سے کٹ کٹا کے اللہ کے گھر پہ آ کے پڑ جانا۔ اعتکاف کا مقصد یہ اڑ جانا اور پڑ جانا، کہ جس طرح ہمارے دنیاوی لفظوں میں ہوتا ہے نا، کہیں کسی چیز کا ہم کو زبردستی کوئی ایک وہ اپنا زور دکھانا یا اپنی وہ ضرورت دکھانا چاہتے ہیں تو کسی کے در پہ جا کے ڈیرا ڈال دیتے ہیں، پڑاؤ ڈال دیتے ہیں کہ بھئی ہمیں کام کروانا ہی کروانا ہے۔ یہاں اللہ کے در پہ ہم پڑاؤ ڈال دیتے ہیں جا کے، اور یہاں زبردستی نہیں، یہاں فقیر بن کے آتے ہیں، عاجز بن کر آتے ہیں کہ اللہ، اور ایک بندہ بھی اگر اللہ کا اس محلے سے آگے اس گھر میں آگے پڑ گیا اور اڑ گیا تو سب محلے والوں کی بخشش کروا دیتا ہے۔ تو لہٰذا قرآن پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، تسبیحات پڑھیں، اور اپنے جو گزر چکے ان کے لیے دعا مغفرت کریں۔ خاص طور پہ اگر والدین دنیا سے جا چکے ہیں تو ہر دعا میں والدین کو مغفرت میں شامل رکھیں، دعا مغفرت میں، ان کی برکت سے آج بھی ہماری دعائیں انشاءاللہ قبول ہوں گی۔ تو دعا مغفرت ایک ایسا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ ہتھیار ہے کہ کوئی مومن اگر دن میں 27 مرتبہ دوسرے مومنین کے لیے دعا مغفرت طلب کرتا ہے، اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ سارے مومنین کی مغفرت کاملہ فرما دیجئے، تو اس 27 مرتبہ روزانہ دعا مغفرت کی وجہ سے یہ خود دعا کرنے والا مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، یعنی یہ وہ شخص بن جاتا ہے جس کی ہر دعا قبول کی جائے گی۔ تو اس لیے ایسی گھڑیوں میں، ایسی ساعتوں میں ہمیں چاہیے کہ جس وقت کہ ملائکہ زمین پہ اتنے بھرے ہوئے ہیں کہ دل دھرنے کی جو ہم کہتے ہیں جگہ نہیں ہے، تو اس وقت اگر ہم اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے، تلاوت کریں گے، قیام کریں گے تو انشاءاللہ یہ تمام فضیلتیں ہمیں حاصل ہوں گی۔ اور جو شخص جتنا دوسروں کے لیے دعا مانگتا ہے اللہ رب کریم اتنا خود اس سے بڑھ کر اس کو عطا فرماتے ہیں۔ جیسے ہم سیل فون سے کوئی چیز کسی کو سینڈ کرتے ہیں نا، تو ہم نے دیکھا جتنا ہم سینڈ کریں گے تو سینڈنگ آئٹم میں ہمارے پاس وہ فائل میں محفوظ ہو جائے گا۔ 1000 کو سینڈ کریں گے تو ہماری سینڈنگ فائل میں 1000 جمع ہو جائے گا۔ تو اللہ کا نظام تو اس سے بھی اسٹرانگ ہے، ہم جتنا لوگوں کو اس سارے ثواب کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، اس سے پلس ہو کے ہمارے کھاتے میں جمع ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو دوسروں کو دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنی عبادت بھی جاری رکھیں، اور عبادت لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ خاص رات میں کیا عبادت کی جائے،
دیکھیں جس طرح دسترخوان کا رنگ ہوتا ہے اس میں مختلف چیزیں ہم رکھتے ہیں خوبصورتی کے لیے، ذائقے کے لیے، اس پہ اچار بھی ہوتا ہے، چاٹ مسالہ بھی ہوتا ہے، رائتا بھی ہے، کھانا بھی ہے. عبادت میں بھی ہر چیز کو شامل ہے کہ نوافل بھی ادا کریں، درود پاک کا جتنا ورد ہو سکے کریں، استغفار بھی ہو، کلمہ بھی ہو، تو ایک رنگ بھرا ہوا ہر چیز کا، پھر یہ عبادت اللہ کے یہاں قبول ہو جائے. اور ان راتوں میں عبادتوں کا یہی مزہ ہے کہ آپ ہر طرح کی چیزیں جو ہے اس میں شامل کریں. ہم بہت شکر گزار ہیں جوائن کیا معروف عالم دین، نامور خطیب ہے، جامعۃ الزہرا کے محتمم ہیں، علامہ سید مظفر حسین شاہ قادری صاحب. السلام علیکم. اور ان کے ساتھ معروف نعت خواں ہیں اسد مدنی بھائی. اسد بھائی السلام علیکم. ہم شروع کریں گے باقاعدہ نشریات کا، اور قاری صاحب، قاری حسیب خان صاحب بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. بہت شکر گزار ہیں. یہ محفل اسی طرح سے جاری و ساری ہے اور اسی طرح نئے مہمانوں سے اس میں ملیں گے. ہم مختلف موضوعات پر گفتگو کریں. علامہ صاحب سب سے پہلے میں آج آپ سے جو بات کرنا چاہوں گی، شکریہ کے ساتھ کہ آپ نے اپنا وقت نکالا، قیمتی وقت، اور یہاں پر آپ آئے. علامہ صاحب طاق راتیں پوشیدہ رکھی گئی ہے، طاق رات، اور اس کی حکمت کیا ہے کہ کہا گیا ہے کہ آخری کی ان 10 راتوں میں طاق رات کو تلاش کرو، شب قدر کو تلاش کرو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. طاق راتیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے اس امت کے لیے تحفہ ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات یہ چاہتی ہے کہ یہ امت میرے محبوب کے ساتھ نسبت رکھتی ہے تو ان کی ذلت، ان کی پسپائی، ان کی کمزوری جو میدان محشر میں اگر ظاہر ہوگی تو اس سے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ بار گزرے گا آپ کے مزاج ناز پر. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے ہم گناہگاروں کو اللہ رب العالمین نے وہ قدر و قیمت عطا فرمائی کہ اگر ہم اپنی پوری زندگی بھی عبادت میں صرف کر لیں تو وہ اجر ہم حاصل نہ کر سکے جو ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اللہ نے عطا فرمایا. طاق راتوں کی پوشیدگی کی جو وجہ ہے، اس سے پہلے میں ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ گزشتہ امتوں کو یہ راتیں نہیں ملی، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک یہ موجود ہے کہ میری امت وہ ہے کہ جن سے کام تھوڑا لیا گیا، اجر زیادہ دیا گیا. گزشتہ امتوں سے کام زیادہ لیا گیا اور اجر تھوڑا دیا گیا. اور یہاں تک فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا کہ جب تک میں یعنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں قدم نہ رکھ دوں اس وقت تک تمام انبیاء پر جنت میں داخلہ حرام ہوگا، اور جب تک میری امت جنت میں قدم نہ رکھ دے تو سابقہ تمام امتوں کے اوپر جنت میں داخلہ حرام ہوگا. تو اس حدیث پاک نے اس بات کو واضح کر دیا کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے حضور کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ شوق عبادت کے اندر کہ گزشتہ امتیں ایسی تھی کہ جو 80 سال اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور عبادات میں مشغول رہنا، تو ہماری عمریں اتنی نہیں ہیں. تو اللہ رب العالمین کی جناب سے جواب آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ اگر ان کی عمریں نہیں بڑھتی تو کیا ہوا، ان کی کم عمروں کے اندر ان کا اجر بڑھ سکتا ہے. اور اس اجر کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ طاق رات عطا فرمائی. اور یہ طاق رات کے بارے میں قرآن مجید نے ذکر کیا ہے کہ وہ رات ہے جو ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے. اب آ جاتے ہیں سوال کی طرف جو آپ نے فرمایا کہ اس طاق راتوں کو پوشیدہ کیوں رکھا گیا. تو ایک تو اس کی ہمت، وجاہت اور اہمیت کو واضح کرنے کے لیے تاکہ بندہ اس لگن کے ساتھ اس نعمت عظمیٰ کی طرف بڑھے اور کوشش کرے. حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ میں نے پورے رمضان میں اس کو تلاش کیا اور مجھے یہ آخری 10 راتوں کے اندر یعنی طاق راتوں کے اندر میں نے اس کو پایا ہے. اس کی پوشیدہ رکھنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اگر اس کو ظاہر کر دیا جاتا، عیاں کر دیا جاتا اور کوئی بندہ اپنی جہالت، اپنی کم علمی، اپنی کوتاہی کی بنا پر اگر اس کو اس طرح انجام نہ دیتا جس طرح انجام دینے کا طریقہ ہے تو وہ سراسر بہت بڑا گناہگار قرار پاتا کہ ایک نعمت اس کے سامنے موجود ہے، دلیل قائم ہو چکی ہے، بات واضح ہو چکی ہے اور وہ جان چکا ہے کہ یہ رات وہی ہے اور پھر وہ ناقدری کر رہا ہے تو اس پر سزا بڑی سخت ہے. اور اس کو پوشیدہ رکھنے کی وجہ میں یہی ہے کہ اگر کبھی ناقدری ہو گئی جہالت کی بنا پر، سستی کی بنا پر، کوتاہی کی بنا پر، سب سے بڑی بات عدم علم کی بنا پر کہ اب یہ 21 ہے یا یہ 23 ہے یا یہ 25 ہے یا یہ 27 ہے یا 29 ہے، اب اس میں یہ دوران ہے، یہ گھوم رہی ہے. اب یہ بات کنفرم نہیں ہے کہ جناب یہ 21 ہی کو ہوگی. تو اس بنا پر اگر کسی بندے نے نادانی کے اندر اس میں وہ کام نہ کیے جو کرنے چاہیے تھے اور وہ کوتاہی کا شکار ہو گیا تو اللہ رب العالمین نے اسے پوشیدہ رکھ کر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر کرم فرما دیا ہے کہ وہ بندہ براہ راست اس کے گناہ کے اندر ملوث نہ ہو جائے. تو اس کو پوشیدہ رکھنا جو سراسر حکمت ہے اور ہمارے لیے آسانی ہے تاکہ ہم اس کو ڈھونڈتے رہیں. اور آخری بات یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی تو رات ہوگی، 5 میں سے تو ہے، لیکن بندہ اس ارادہ رکھ لے کہ یہ 21 ہی ہوگی اور اس میں وہ دلی طور پر مکمل مستعد اور تیار ہو کر لے
تو اللہ رب العالمین کی رحمت سے بعید نہیں کہ اس نے ارادہ اس کا کر لیا ہے تو اللہ رب العالمین اس کا اجر عطا فرما دے۔ علامہ صاحب اس سے پہلے کہ مسعد بھائی سے نعت کی بھی درخواست کریں، میں آپ سے ایک اور بات پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا کیا عبادتیں ہیں جو بہت افضل ہیں؟ لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ وہ تسبیح زیادہ پڑھیں، نوافل ادا کریں، کچھ پریشانی ہوتی ہے، لوگوں کی کنفیوژن ہوتی ہے، تو وہ ان کی بھی رہنمائی فرما دیجیے۔ دیکھیے عبادات اور اذکار میں تو کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے کلمے کی تجدید کیا کرو، کیونکہ کبھی بھی کوئی زبان سے جملہ نکل جاتا ہے کہ کوئی ایسی حرکت ہو جاتی ہے کہ جو رب کریم کی علیاذ باللہ ناراضگی کا سبب ہوتا ہے، اور موت کسی بھی وقت واقع ہو سکتی ہے۔ اللہ ہمارے لیے آسانی فرمائے۔ اور جس نے اس حال میں جان آفرین کے حوالے کر دی کہ کلمے پر وہ موجود تھا، تو اللہ رب العالمین جل وعلا کا ارشاد ہے کہ الذین آمنوا، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ، شرک کے ساتھ وابستہ نہیں کیا تھا، اولئک لہم الامن، ہمارا اس سے امن کا وعدہ ہے۔ یعنی جس نے ایمان پر خاتمہ ہو گیا تو اللہ اس کو قبر میں بھی عذاب سے بچاتا ہے اور آخرت میں بھی عذاب سے بچاتا ہے۔ تو لہٰذا سب سے بڑا وظیفہ کلمہ طیبہ، اور کلمہ طیبہ کو مقبول کرنے کے لیے اعظم الوظائف جس کو آپ کہیے، یا سید الوظیفہ جس کو آپ کہیے، وہ اللہ کی بارگاہ میں ندامت ہے، شرمندگی اور توبہ ہے، اور استغفار کے جملے ہیں کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس کے ساتھ اس رات کے اندر جو عبادات ہم سے چھٹ گئیں، مثلا نمازیں چھٹ گئی ہیں، تو نوافل کی کثرت کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ اپنی قضا نمازوں کو ہم اس کے اندر مکمل کرنے کی عادت بھی کریں۔ تو یہ وہ وظائف ہیں، یہ تو بات بہت ساری ہے لیکن یہ مغز ہے اس کا، یعنی کلمہ طیبہ اور اللہ کے حضور استغفار ہے، اور پھر جو ہماری نمازیں جو رہ چکی ہیں اس کی ادائیگی کے لیے ہم مستعد ہو جائیں، اور اس کی قضا کے سلسلے کو آج ہی سے ہم شروع کریں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اور جزاک اللہ، بڑی لوگوں کی رہنمائی اس سے ہو گئی ہوگی۔ ہم نے یہ تو بات کی کہ کتنی فضیلت بھری ہیں یہ راتیں جو اب ہمیں نصیب ہو رہی ہیں، آج یہ پہلی رات گزرنے کے قریب ہے۔ علامہ صاحب، کوئی ایسے بدقسمت بھی ہیں جو اس میں اتنے نعمتوں اور برکتوں کے اللہ کی طرف سے دروازے کھلے ہیں، وہ اس میں خود کو بخشوا نہ سکیں اور عبادت سے محروم رہیں یا ان رحمتوں اور برکتوں سے محروم رہیں؟ علامہ صاحب، اللہ ہم تمام کے حال پر رحم فرمائے اور ہماری خطاؤں آمین اور ہمارے ماں باپ کی خطاؤں کو اللہ معاف فرمائے۔ ہر انسان خطا کار ہے، کل ابن آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، لیکن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رجوع کرنے والا حضور کا امتی اللہ کو اتنا محبوب لگتا ہے کہ فرمایا خیر الخطائین، اچھا خطا کار۔ خطا کار کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ فرمایا اچھا خطا کار وہ ہے جو خطا کر کے پھر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو اللہ ہمیں استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اعمال اور وہ عادتیں جو کچھ لوگ اپنے سے دور نہیں کرتے، تو آج کی رات جو اللہ رب العالمین جل وعلا کی رحمت پورے عالم دنیا کو فیضیاب کر رہی ہوتی ہے، وہ اپنی ناقدری اور اپنی بدنصیبی کی وجہ سے اس سے محروم رہتے ہیں۔ جس طرح کے ماں باپ کا نافرمان، ماں کی توہین کرنے والے، باپ کی توہین کرنے والے، ان کے حقوق کو ادا نہ کرنے والے، وہ آج کی رات محروم ہوتے ہیں۔ جو اپنی ذات اور اپنی انا اور اپنے کبر اور نخوت اور تکبر کی وجہ سے رشتہ داروں سے قطع کرتے ہیں اور اپنی عزت اور اپنی ویلیو ثابت کرنے کے لیے سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ان سے قطع کریں گے تو یہ ہماری ویلیو بنے گی، اس سے اس میں معاشرے میں ہمارا مقام بنے گا۔ اور یہ پورا نظام کائنات جو ہے یہ فرد سے معاشرے تک چلتا ہے، اور اس کائنات کا سب سے بڑا فساد یہ ہے کہ جب بندہ اپنے عمل یا اپنے قول یا اپنے کسی فعل سے جس سے معاشرت آباد ہے اس کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کا غضب اس شخص پر بہت زیادہ ہوتا ہے جو اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا نہیں کرتا۔ اور یہاں تک کہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ وہ شخص قیامت کے دن اللہ کی قدرت کی نظر میں انتہائی غضبناک ہوگا، اور اللہ اس سے غضبناک فرمائے گا کہ جو لوگ اس سے اس لیے جان چھڑاتے ہوں کہ وہ منہ کا بڑا تیز تھا اور بڑا تندخو تھا، جب بولتا تھا تو سخت بولتا تھا، دل آزاری کی باتیں کرتا تھا، تو فرمایا ایسا شخص جس سے لوگ اس کی زبان کی وجہ سے ڈر کر بھاگیں، تو ایسا شخص اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن بہت سختی سے پکڑا جائے گا۔ تو غیبت کرنے والا، لوگوں سے حسد رکھنے والا، ان کے لوگوں کی ہتک کرنے والا، حقوق کو توڑنے والا، اور ماں باپ کا نافرمان، اور خود غرضی والا اور سود کھانے والا، لوگوں کو دھوکہ دینے والا، ملاوٹ کرنے والا، الف غرض کہ جو معاشرے کے اندر جو بنیادی حقوق اعتماد کے ہیں، ان اعتماد کا جس نے لوگوں کا اعتماد لے کر پھر اس پر نقصان پہنچایا، تو ایسے شخص کو اللہ رب العالمین آج کی رات
کوئی حصہ نہیں عطا فرماتا. اگر ہماری زندگیوں میں یہ چیزیں ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں رجوع کی توفیق دے اور ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے. آمین آمین. اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حقوق العباد سے ہی جڑی ہے پھر وہ ہماری ساری عبادتیں جو ہم کرتے ہیں, اور اس میں اگر ہم پورے نہیں اتر رہے ہیں تو ان عبادتوں میں بھی پھر ہم پیچھے رہ جائیں گے, انہیں قبول نہیں کیا جائے گا. ہم بڑھتے ہیں آگے اس نشریات میں, اور اب الحمدللہ کیونکہ شیخ طارق احمد شاذلی صاحب معروف روحانی شخصیت ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. شیخ صاحب السلام علیکم, خوش آمدید آپ کو. آج خصوصی نشست ہوگی ہماری سیگمنٹ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کی. ہم آغاز کریں گے کالر کے ساتھ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کون کہاں سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں اور کیا پوچھنا چاہیں گی شیخ صاحب سے؟ میں عائشہ کراچی سے بات کر رہی ہوں. عائشہ پوچھیے. میں شیخ صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ میری چھوٹی بہن ہے, ان کے پاؤں میں ایڑی پہ زخم ہو گیا ہے, تو اس کے لیے کوئی نسخہ یا تو کوئی روحانی علاج اور وظیفہ میں دونوں پوچھ کر بتا دیتی ہوں. عائشہ, شیخ صاحب بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے لیے یہ ہے کہ سورہ لہب 21 مرتبہ پڑھ کے دم بھی کریں. بالکل ٹھیک ہے. اور تھوڑے سے تیل میں ایک بوٹی آتی ہے کمیلے کے نام سے, ٹھیک ہے, وہ لے کے جلا لیں اور اس کو اس میں لگائیں, ایڑی پر لگائیں. جی زخم پہ. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ زخم کو بھی بھرتا ہے اور نارمل عام زخموں کو بھی, اور خاص طور پہ شوگر کے زخموں کو اچھا ٹھیک بھرتا ہے. کیونکہ اگر ڈائبٹک پیشنٹ کو یہ زخم ہو جائے تو پھر تو وہ بالکل نہیں صحیح ہوتا. ہاں پریشانی ہو جاتی ہے, لیکن یہ اگر تیل لگایا جائے تو وہ بھر جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک اور سوال ہے میرے پاس جو ہے, وہ کہتے ہیں کہ السلام علیکم, میری بہن کے گلے میں درد کا مسئلہ ہے, کم مرچی والے کھانے سے بھی اس کو بہت زیادہ جلن ہوتی ہے, پلیز اس کا کوئی وظیفہ روحانی علاج بتا دیں. سورہ علم نشرہ, سورہ علم نشرہ 11 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پئیں, آگے پیچھے درود شریف, اور ایک آدھی چمچی گوند کتیرا اچھا رات کو پانی میں بھگو دیں. گوند کتیرا جی ٹھیک ہے. صبح اس کا شربت بنائیں اور پی لیں نہار منہ. اچھا تو یہ انشاءاللہ تکلیف دور ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ایک اور سوال ہے, وہ کہتی ہیں کہ ان کی والدہ کو 10 سال سے الرجی ہے, پورے جسم پر ریڈ اسپاٹس ہو جاتے ہیں, اس کے لیے کوئی روحانی علاج اور وظیفہ بتا دیجیے. اس کے لیے روحانی علاج یہ ہے کہ آیت الکرسی, آیت الکرسی اور چاروں کل ٹھیک ہے 7 دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کریں اور پانی کو چھری سے کاٹیں. چھری سے کاٹیں جی, یہ کراس کا نشان لگائیں اس پہ, اور اس کو پی لیں. اور الرجی کے لیے اس کے لیے یہ کریں کہ ایک اطریفل آتی ہے شاطرہ کے نام سے, شادرہ, جی اطریفل شاطرہ, یہ لے لیں, آدھی چمچی صبح شام لیا کریں اس کو, تو انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے, جزاک اللہ. ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون میرے بھائی, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اسحاق بات کر رہا ہوں جی, لاہور سے. جی اسحاق بھائی کہیے. اچھا پرابلم یہ ہے کہ مجھے غصہ بہت زیادہ آتا ہے. اچھا مطلب تھوڑی سی بات ایک دم غصہ چڑھ جاتا ہے, اور اتنا غصہ آ جاتا ہے کہ سم ٹائمز آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, ہم پوچھ لیتے ہیں اس کے لیے. تو پہلے بھی ہم اس پر بات کر چکے ہیں, کل ہی غالباً شیخ صاحب. اس کے لیے یہ کہ سورہ یاسین کی پہلی 5 آیتیں ٹھیک ہے 41 بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیا کریں گے, ٹھیک ہے. اور روزانہ رات کو 3-4 دانے آلو بخاری کے پانی میں بھگوئیں, صبح اس کا شربت بنا کے پیا کریں. اچھا ٹھنڈا ہوتا ہے, جی بالکل, دماغ بھی ٹھنڈا رہے گا ان کا. ٹھیک ہے جی. ہمارے ساتھ ایک اور کالر بھی ہیں, اس سے پہلے میں سوال بھی شامل کر لیتی ہوں. یہ ہے کہ السلام علیکم, شیخ صاحب سے اس سوال پوچھنا تھا کہ میرے والد کو کینسر ہے اسٹمک کا, گیسٹرک کینسر, کیمو تھراپی بھی ہو رہی ہے, وہ ڈائبٹک پیشنٹ بھی ہیں, تو کائنڈلی شیخ صاحب سے اس کا کوئی وظیفہ پوچھ لیجئے اور روحانی علاج بھی اگر بتائیں. ہم لا ینصرون, دوبارہ بتائیے گا. ہم لا ینصرون, ٹھیک ہے, یہ لفظ ہے, اس کو پڑھا کریں, صحیح, جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں. اچھا تو اس سے کینسر کے لیے بہترین لفظ ہے یہ. اچھا جی ہاں, اور اس کا کوئی روحانی علاج بھی ہے؟ اس کے لیے روحانی علاج یہ ہے کہ 100 گرام زیتون کا تیل لے لیں, ٹھیک ہے, ایکسٹرا ورجن, ٹھیک ہے, اور 10 گرام ہلدی, ہلدی اور اولیو آئل, جی اس کو تھوڑا سا ہلدی کو کچلیں, اس اولیو آئل میں ڈال کے اور اس کو جلا لیں. اچھا, اور اس پہ 40 مرتبہ سورہ رحمان اور 3 مرتبہ سورہ مریم پڑھ کے دم کر لیں. اچھا 40 مرتبہ سورہ رحمان اور 3 مرتبہ سورہ مریم, جی پڑھ کے دم کر لیں, اور اس کے 10 قطرے صبح دوپہر شام یہ کھانے میں استعمال کریں. اچھا, یعنی جو بھی کھانا کھا رہے ہیں اس میں یہ ڈال دیں. بالکل, بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے, زبردست. ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں اور کیا پوچھنا چاہیں گی شیخ صاحب سے؟ میں اقصیٰ بات کر رہی ہوں علی گڑھ
میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میرے ہسبینڈ کے نا پیٹ کے بائیں سائڈ پہ نا 3 گلٹیاں بنی ہوئی ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر اس کا آپریشن بھی نہیں کر رہے, وہ کہہ رہے کہ یہ نا بہت اندر کر کے ہیں, ابھی اسے باہر نکلنے دے تو پھر ہم اسے چھیڑیں گے ورنہ یہ بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے پروگرام دیکھا تھا ٹی وی پہ نا, تو میں نے کہا تھا چلو شیخ صاحب سے ہم پوچھ لیتے ہیں اس کے لیے وظیفہ بھی اور روحانی علاج بھی کوئی پوچھ لیتے ہیں شیخ صاحب سے, آپ جواب سن لیجیے گا. شیخ صاحب اس کے لیے یہ ہے کہ سورہ عصر کی پہلی آیت ہے. بالکل ٹھیک ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر, بس اتنی ہی پڑھنی ہے انہوں نے, اور اس کی تکرار کرتی جائیں اور ان گھٹنوں کے ارد گرد انگلی پھیرتی جائیں. اچھا جی, یعنی اس کی تلاوت کرتے ہوئے 70 مرتبہ پڑھ کے اور دم کر دیں. اچھا, تو یہ بہت اچھا عمل ہے اس چیز کے لیے, گھٹنیاں کھل جاتی ہیں اس سے. اور دوسری یہ کہ کست شیریں ایک بوٹی آتی ہے جی, یہ لے لیں, اور ایک بوٹی آتی ہے دھماسا. دھماسا جی, دونوں ہم وزن لے کے پیس کے رکھ لیں. کست شیری اور دھماسا ہم وزن لینا ہے, تھوڑے دیر شہد میں ملا کر یا ویسے ہی ان کو استعمال کرائیں دن میں 3 دفعہ. اچھا, تقریباً 1-1 گرام. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ یہ گٹھلیاں کھل جائیں گی. گٹھلیاں کھل جائیں گی. زبردست. جی ہمارے ساتھ کالر ہے. جی السلام علیکم, کون کہاں سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی رضیہ باجی کہیے, کیا پوچھنا چاہیں گی شیخ صاحب سے؟ یہ میرے شوہر کے نا گھٹنوں میں بہت تکلیف رہتی ہے. ٹھیک ہے. بہت جگہ علاج بھی کروا لیا, سب کچھ کروا لیا, لیکن آرام نہیں ہو رہا انہیں. ٹھیک ہے. ان کی کیا عمر ہے؟ ان کی 30-35 ہے. 30-35 سال ہے شیخ صاحب. جی, ایک تو یہ ہے کہ سورہ فیل 21 مرتبہ پڑھ کے اور یہ دم کریں ان پہ, اور یہ میتھی دانہ, ہالون, کلونجی اور اجوائن. اچھا, یہ چاروں چیزیں ہم وزن لے کے پیس لیں اور آدھی چمچی صبح شام استعمال کریں. یہ جن کو بھی گھٹنوں کا درد ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. بہترین نہیں ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے, یہ بھی سامنے آ گیا. ایک اور کالر بھی شامل کریں گے. اس سے پہلے میں بتا دوں کہ خاتون کا جو میسج آیا, کہتی ہیں کہ میری 13 سال کی بیٹی ہے جو نارمل پیدا ہوئی تھی بالکل, پر جب وہ 7 سال کی ہوئی تو اسے اچانک سے برس کے داغ پیٹ پر ہو گئے. ہم نے ڈاکٹرز اور حکیم صاحب کو بھی دکھایا, ساری دوائیں بھی استعمال کی ہیں, نشان ہلکے ہونا شروع ہوئے پر ختم نہیں ہوئے اور اب مزید جگہوں پر نکل رہے ہیں. تو اس کا کیا کیا جائے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ ایک معجون آتی ہے اشبا. اشبا جی, ٹھیک ہے. یہ آدھی چمچی یہ تیار ملتی ہے؟ جی بالکل تیار ملتی ہے, کسی بھی کمپنی کی لے لیں گے. ٹھیک ہے. تو آدھی چمچی اس کو استعمال کرائیں. صحیح. اور ان داغوں پر روزانہ جو ہے تاسین میم یا پہلے ہی بتا جی 109 مرتبہ پڑھ کے دم کرا کریں. سبحان اللہ, سبحان انشاءاللہ ختم ہو انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی. ایک اور سوال جو میرے پاس آیا وہ یہ کہ میں نے اپنے ایک دوست کو 5 لاکھ روپے قرض دیا تھا, واپسی کا تقاضا کیا تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ میں تم سے کوئی قرض نہیں لیا. اب اس بات کا کوئی گواہ بھی نہیں ہے, کوئی ایسا وظیفہ ہے کہ وہ اس فریب سے باز آ جائے, میری رقم واپس کر دے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ سورہ کوثر روزانہ 141 مرتبہ آگے پیچھے درود شریف پڑھیں اس کے, اور یہ روزانہ اس کی تلاوت کریں 141 بار. ٹھیک ہے. اور یہ نیت کر کے اس چیز کو پڑھیں اس سے. اچھا, کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے. جی انشاءاللہ تعالیٰ وہ ان کے پیسے. بالکل ٹھیک ہے. ایک اور سوال یہ ہے کہ میں اکثر جاب تبدیل کرتا رہتا ہوں, نہیں چاہتا کہ ایسا کروں لیکن کرتا ہوں کیونکہ میرا اس کام میں دل نہیں لگ رہا ہوتا. اس عادت کی وجہ سے میری زندگی بہت مشکل سے گزر رہی ہے. اگر کوئی وظیفہ, کوئی دعا ایسی بتا دیں کہ میں ایک مستقل کام کر سکوں کسی جگہ. اس کے لیے سورہ آل عمران آیت نمبر 8. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 یہ 140 بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے روزانہ رات کو پیا کریں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ٹھیک ہے. کالر ہمارے ساتھ ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون میری بہن, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی رابعہ کہیے. جی وہ نا میری مدر کو 1 سال پہلے فیمر فریکچر ہوا تھا, گر گئی تھی اچانک سے. ٹھیک ہے. تو اب سال ہو گیا لیکن ابھی بھی وہ واکر سے چلتی ہیں, اور چلتے وقت ان کے گھٹنے میں بہت زیادہ پین ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ ویسے تو ہیلنگ میں جو ہے وہ 6 منتھ لگتے ہیں, لیکن جو بھی ہیلنگ میں ڈیلے ہو رہا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اچھا, تو بس میں نے یہی پوچھنا تھا کہ کوئی وظیفہ بتا دیں, پھر ایسی کوئی دعا بتاتے ہیں جو آپ پڑھ سکیں دن رات. بالکل ٹھیک ہے. اور اللہ ایسے بچوں کو سلامت رکھے جو اپنے ماں باپ کے لیے اتنے فکر مند ہوتے ہیں. شیخ صاحب اس کے لیے کوئی وظیفہ یا پھر کوئی روحانی علاج؟ اس کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ سورہ یاسین آیت نمبر 78 تا 83. سورہ یاسین کی آیت نمبر 78 تا 83 یہ آخری حصہ ہے اس کا. بالکل پانی پہ دم کر کے پلائیں ان کو والدہ کو 40 بار پڑھ کے. صحیح. اور ابھی جو نسخہ بتایا تھا نا
میتھی دانہ، جی جی جی، ہالون، کلونجی اور اجوائن جیسے، اچھا گھٹنوں کے درد کے لیے یہ پیس کے رکھ لیں. یہ شوگر کے لیے بھی فائدہ مند ہے، گھٹنوں کے درد کے لیے فائدہ مند ہے، اور اگر کوئی ہڈی میں انجری وغیرہ پیدا ہو جائے تو اس کے لیے بھی ہے فائدہ مند. سبحان اللہ. اور جزاک اللہ. شیخ صاحب یہاں پر ہوتے ہیں، جتنے آپ لوگوں کے مسائل ہیں اس کے لیے وظائف اور روحانی علاج بھی فرماتے ہیں. علامہ صاحب آپ سے درخواست ہے، کیونکہ ساتھ ہیں، ظاہر ہے آج کی یہ بابرکت رات اب ہم سے دور جا رہی ہے، اگر آپ دعا کر دیں، خصوصی دعا، اور سب مل کر دعا میں شریک ہو جائیں گے. میں ایک جملہ صرف عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج کی شب کو اسد اللہ الغالب، امام المشارق والمغارب، حلال المشکلات والنوائب، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ روئے زمین پر دو شخص انتہائی بدترین ہیں. ایک وہ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیاں کاٹی تھی، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنپٹی پر ہاتھ رکھ کر حضور نے فرمایا تھا کہ ایک وہ ہے جو تیری کنپٹی پر وار کرے گا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے نزول قرآن کے لیے جہاد کیا ہے، میرا علی تعویل قرآن کے لیے جہاد کرے گا. قرآن کریم کی تفسیر اور تحقیق پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے پناہ خدمات ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان کو قدر و منزلت عطا فرمائی کہ سیدنا عمر کہتے ہیں کہ حضرت علی کو جو 3 چیزیں ملی ہے، کاش اس میں سے مجھے کوئی ایک چیز مل جاتی تو روئے زمین پر میرے لیے سب سے افضل ہوتی. ایک کہ سیدہ زہرا پاک کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا، اور دوسری چیز ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر حالت میں آپ کو مسجد میں آنا جانا اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے اجازت عطا فرمائی. اور تیسری چیز یہ تھی کہ خیبر کا جھنڈا اللہ رب العالمین کے کرم سے سرکار کی وساطت سے آپ کو نصیب ہوا. تو یہ سیدنا مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اور فرمایا گیا کہ لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. آپ سے جو محبت کرے گا وہی مومن ہوگا، اور آپ کی شان جو چرائے گا وہی منافق ہوگا. تو جن کی شان چرانے والا منافق ہے، تو جن کا ذکر کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں کس قدر مقبول ہوگا. تو حضرت کی وساطت سے اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور. اللہم آتی نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا یا رب العالمین. یا الہ العالمین، آج کے اس یوم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. سیدنا مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ورداہ عنہ کی عظیم شہادت کے صدقے اس امت پر رحم فرما، امت میں اتفاق عطا فرما، انتشار اور اختلاف اور افتراق سے اس امت کو محفوظ فرما، تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، بالخصوص وطن عزیز پاکستان کو سلامتی نصیب فرما، امن عطا فرما، اس کی نظریاتی اور اس کی جغرافی سرحدوں کی مولا کریم حفاظت فرما. سیدنا مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلہ جلیلہ سے ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے بچوں کے گناہوں کو معاف فرما، جمی مسلم مومنات کے گناہوں کو معاف فرما، اور تمام کی مولا کریم مغفرت فرما. جو بیمار ہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار انہیں حلال روزی عطا فرما، جو بے اولاد انہیں صاحب اولاد فرما، جو بچے رکھتے ہیں مولا کریم انہیں نیک تربیت اور نیک توفیقات عطا فرما، جو بچیاں رکھتے ہیں مولا کریم نیک اور احسن رشتے عطا فرما، جن کی بچیاں خیر سے اپنے گھروں کو گئی مولا کریم دونوں خاندانوں کی عزت اور وقار بنا. جب تک ہم زندہ رہیں ہم اسلام پر ثابت قدم رکھ، شریعت مطہرہ پر دوام عطا فرما. مولا کریم صراط مستقیم پر ہماری زندگیوں کو استوار عطا فرما. تیری شان ہے یمحو اللہ ما یشاء یثبت، تو جسے چاہتا ہے تقدیر میں شامل کرتا ہے، جسے چاہتا ہے تقدیر سے مٹا دیتا ہے. ہم سے اور قیامت تک ہماری اولادوں سے اور تمام امت سے بدبختی اور بری قسمتوں کو مٹا دے. ہم تمام کو سعیدوں میں شمار فرما. آج کی مبارک شب کے صدقے مولا کریم جن کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں تمام کی التجاؤں اور مرادوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. تیرے رحمت کا ایک قطرہ بنجر علاقوں پر گرتا ہے تو وہ لالہ زار ہو جاتا ہے. مولا کریم تو اس بات پر قادر ہے کہ کفر کو ایمان پر تبدیل کر دے، اور ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ اور ہمارے اس منتشر الفاظوں کو مولا کریم تو اخلاص کا جامہ پہنانے پر قادر ہے. آخری ہچکی ہمیں کلمے پر عطا فرما. کل قیامت کے دن تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی غلغلے والی اور شہرت والی اور عظمت والی شفاعت کا حصہ ہم تمام کو عطا فرما. اللہم اہدنا الصراط المستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین وصلی اللہ علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین ثم آمین. مفتی صاحب میں چاہتی ہوں کیونکہ اب ہم جو مزید اس ٹرانسمیشن کے اختتام پر پہنچے، لیکن آنے والی بہت ساری بڑی راتیں ہیں، بابرکت راتیں ہیں جو ہماری منتظر ہیں، اس کے لیے جو ہمارے سننے والے ہیں ان کے لیے کوئی تاکید اختتامی پیغام. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے آج ہم نے پوری رات الحمدللہ خود انفرادی طور پہ بھی اپنی جو حیثیت ہو سکتی تھی
اس میں عبادتوں میں گزاری اور پھر آپ کی خدمت میں بھی حاضر ہوئے، اللہ کا شکر ہے. اور اس کے اندر بہت ساری میسیج ڈیلیور کرنے کی کوشش کی گئی کہ اس میں یہ سمجھنا ہے، ہمیں سیکھنا ہے، دیکھنا ہے کہ جو راتیں آ رہی ہیں بڑی قیمتی ہیں. اس کا ایک لمحہ بھی اگر ہمیں عبادت کے ساتھ مل گیا تو اللہ کے دربار میں انشاءاللہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. تو کوشش کرتے رہیں، ایفرٹ کرتے رہیں. اللہ کو اصل میں کوشش پسند ہے. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو میری راہ کے اندر مجاہدہ کرتے ہیں، یعنی ایفرٹس کرتے ہیں، ہم بھی ضرور ان کو، یعنی لنا جنم ان کا مطلب ہے کہ شیورلی ہم ان کو گائیڈ کریں گے تو اللہ کی طرف سے راستے کھولیں گے. اس لیے آنے والی راتوں کی بھی قدر کیجیے انشاءاللہ. اور ہم سب زندگی بھی مانگتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بار بار زندگی میں یہ خوشگوار لمحات عطا فرمائے اور ہماری مقبولیت بھی اور مغفرت بھی اللہ کی طرف سے انشاءاللہ. آمین آمین. آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ. شیخ طارق احمد شاذلی صاحب کا بہت شکریہ. عمران شیخ اتاری بھائی آپ کا بہت شکریہ. مفتی عمران الحق کلیانوی صاحب آپ کا بہت شکریہ. اسد مدنی بھائی آپ آج یہاں پر آئے، ہم بہت شکر گزار ہیں. آپ نے جو کلام پیش کیے اور اللہ آپ کی آواز میں بہت برکت دے. آپ آج پہلی دفعہ جیو ٹرانسمیشن کا حصہ بنیں. ہم منتظر ہیں کہ آپ یہاں پر آتے رہیں گے اور ہمارے مستقل مہمان بھی انشاءاللہ بنیں گے. قاری حسیب خان صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین کرام، ہماری سحر نشریات اور ساتھ میں ہماری طاق رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچی. انشاءاللہ اب تو بہت ہی کم وقت رہ گیا ہے. کچھ ہی دیر بعد، کچھ ہی گھنٹوں بعد آپ سے ملاقات ہوگی اپنی بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پیاری افطار نشریات میں. انشاءاللہ اسی گھر سے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اللہ حافظ و ناصر.